پاکستان میں جب بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کو مار کے پھینکا جا رہا ہے، اور اٹ ہیز بیکم سو کامن، یعنی نیوز پہ اتنا زیادہ تو بتاتے بھی نہیں ہیں جتنا زیادہ انسیڈنسز ہو رہے ہیں. تو مطلب کیا کچھ دنوں کے بعد یہ بھی چیز جائز ہو جائے گی کہ ان کا بچوں سے دل کرے گا تو کریں، وہ بھی جائز کر دیں؟ دیٹس ایبسرڈ. اور اس حال تک جب ڈی جنریٹ ہو چکی ہوئی ہے دنیا، اور انسانیت اس حد تک گر چکی ہوئی ہے، اسفل سافلین بن چکے ہوئے ہیں، تو ایسی کیا چیز ہے جو ہمیں عذاب سے بچائے ہوئے ہے؟ مطلب آئی کیپ آن تھنکنگ کہ مطلب اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ایک لیول کی تکلیف ہوتی ہے، یعنی آپ بیان نہیں کر سکتے کہ جب ہم سنتے ہیں جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے، ہمارے آس پاس ہو رہا ہے، واٹ از اٹ دیٹ از ریپیلنگ وچ از delaying the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. I'm thinking on it اور سمجھ میں نہیں آتی، دماغ معاف ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم بہت آگے نکل چکے ہیں ان قوموں سے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. میرا خیال ہے ہم نے پچھلے دنوں پڑھی تھی کچھ آیات. ہم عذاب سے گزر رہے ہیں. یہ بھی عذاب ہے کہ ہمیں ڈس یونٹی ہے. 57 مسلم کنٹریز ہیں، 1.2 بلین مسلمز ہیں، لیکن ان کا اتفاق نہیں ہے کہ اصل دین کیا ہے. ہم ٹکڑے ٹکڑے دین کو کر دیے. ہر ٹکڑا یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں. یہ بھی تو عذاب ہے ہم پر، بہت بڑا عذاب ہے. سر ایک بات تو عذاب تو نہیں ہے نا جس کو سب کہیں کہ عذاب ہے، مطلب اٹس ناٹ اے ڈیفائنڈ عذاب. مطلب یہ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ چاہتی ہیں عذاب باقی اوپر سے پتھر برسیں؟ انیس سوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تو تھی اپنی امت کے لیے کہ آپ کی امت جیسے پچھلی امتوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا، اس طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی تو فعل اس طرح عذاب نہیں ہوگا کہ پوری امت ختم ہو جائے. تو بس ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت بچے ہوئے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ بچنا بھی تو ہے نا کہ اگر آپ کو سزا نہیں مل رہی تو آپ کو لمبی ڈھیل دے دی ہے. یو نو the punishment یہ has ہو only سکتا been ہے delayed. سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہے ہیں کہ سدھر جاؤ، اور جہاں زیادہ ہائٹ پہ ہو گیا ہے وہاں پکڑ بھی ہو رہی ہے. بس یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں اپنے آپ کو بچے ہوئے تصور نہ کریں. دل میں ایک خوف ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں ہم بھی تو جس سے گزر رہے ہیں ہمارے میں آئی تھنک ہم اپنی امپرومنٹ زندگی میں کچھ نہ کچھ بہتر کر سکتے ہیں. پتہ نہیں آئی جسٹ فیل کہ وی آر لیونگ اے لائف آف ایبسولوٹ لگژری. یہ تو ہے، اتنا کچھ ہمیں، اتنی نعمتیں ہیں جو پہلے لوگوں کے پاس کبھی بھی نہیں تھیں. گاڑیاں سے دیکھ لیں، جہاز دیکھ لیں، کھانے کو دیکھ لیں، کمپیوٹر دیکھ لیں، کپڑے دیکھ لیں، ایئر کنڈیشن. آئی مین اٹ از انبلیویبل واٹ وی ہیو. نعمتیں ہیں. بادشاہوں کی اولادیں ایسے نہیں جی جیسے ہم لوگ جی رہے ہیں سر. بس گرم سمپل سی پانی بات ہے. آپ کو ملتا ہے سردیوں میں، ٹھنڈا مطلب آئی ڈونٹ نو واٹ ایلس ون کین آسک فار. تو اس لیے اور بھی ڈر بھی لگتا ہے کہ یہ آزمائش ہے. میرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے سب سے ہٹ کے. یہ اس سورہ میں بار بار یہ ٹرم آئی ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. یہ اسی کانٹیکسٹ میں جہاں جہاں ہر نبی کے بعد یہ اصلاح اس سینس میں ہو گئی کہ ایک نبی آئے، انہوں نے پیغام دیا، تھوڑی اصلاح کی، پھر اس قوم پہ عذاب آیا، پھر اس کے بعد ایک اور. یہ کس کانٹیکسٹ میں یہ جملہ بار بار ریپیٹ ہوا ہے؟ اور ہمارے پہ یہ اپلائی ہم اپنی اگر دیکھیں تو ہمارا اصلاح کا وہ پیریڈ تھا جب کہ ہمارے لیے اسلام آیا، ہمارے نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اصلاح ہو گئی، اور اس کے بعد پھر ہم پہ اس طرح بھی اپلائی ہوتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. میرا خیال ہے اس کی اپلیکیشن بڑی یونیورسل سی ہے. مجھے آپ بتائیں، جب دین آ گیا، قرآن آ گیا، اور پھر بھی ہم نے نہ کوئی قرآن کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں، نہ ہماری حکومت گزار رہی ہے، تو یہ فساد ہی ہے نا. اصلاح آنے کا سے مراد یہ ہے کہ جب آیات آ جاتی ہیں، جب وحی آ جاتی ہے تو اصلاح آ گئی ہے. اب اصلاح آنے کے بعد اس کو ہم اس پہ عمل نہ کریں ان آیات پر یا اس وحی پر، تو پھر یہ عذاب ہی ہے. تو وہ ہم بھی وہی کر رہے ہیں. جی یہی میں جانوں کہ یہ تفسیدوا فی الارض ہم پہ بھی اپلیکیبل ہے بالکل. ان قوموں کے لیے، حالانکہ اس میں آیا ہوا ہے کہ ایک نبی کا ذکر آیا، پھر لا تفسدوا کی اصلاح ہو گئی، پھر انہوں نے، تو ہم پہ یہ اسی طرح اپلیکیبل ہو جاتا ہے. اسی طرح ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ہے نا، ایکچولی کسی نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی آئے ہیں نا، بہت ساری ایسی چیزیں لے کر آئے اس قوم کے لیے جو پہلے کسی قوم کو نہیں ملی. ہمیں بہت ساری چھوٹ ملی ہوئی ہے.
اور ہم میں سے بہت سارے جو ہیں نا انڈیویجولی الحمدللہ آر ویری گڈ مسلمس. وہ بھی تو کہا گیا وقت ایسا آئے گا کہ لوگ بھول جائیں گے کہ احادیث کو، تو ان کا احیاء کریں گے کچھ لوگ آ کر. اور یہ بھی کہا گیا تھا اس صحابہ سے ایسے وقت بھی آئے گا کہ تم سے بھی یعنی لوگ یعنی ایسے لوگ ہوں گے جن کا چھوٹا سا عمل نیکی کا بھی بہت بڑا عمل کہلائے گا. تو ہم اس طرف جا تو رہے ہیں، تو ہے دیر از ہوپ. یس انشاءاللہ بالکل. سو کلوزنگ میں چند لوگوں کے لیے دعا کی ریکویسٹ کرنا. جی جی بتائیے. ڈسکس کر لیں جی فورم کے سلسلے میں. آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے پچھلی دفعہ ایک چھوٹا سا سیشن کیا جس میں ہمیں کنیکشن کا ایشو رہا تھرو. جی جی اور اس کی ورژن یہ تھی کہ چونکہ وہ ٹیمز ایپ کو یوز کیا گیا تھا اور وہ سب لوگ جن کے پاس موبائل ہے وہ اس کو پراپرلی اٹینڈ نہیں کر پائے. میں بھی ان میں سے ہوں جو کہ کنیکشن ہوتا تھا اور ڈسکنیکٹ ہو جاتا تھا. اور پھر ہمیں یہ سجیسٹ کیا گیا کہ آپ یا لیپ ٹاپ کو استعمال کریں اور اپنا یا کمپیوٹر آن کریں تو پھر آپ کو یہ انٹرپشن نہیں ہوگی. تو نہ تو یہ کنوینئنٹ ہے سب کے لیے، نہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پر اتفاق کرنا چاہیے. اور پھر اماد صاحب نے سجیسٹ کیا تھا بعد میں کہ آپ سے اس سلسلے میں ریکویسٹ کریں گے کہ آپ انٹروین کریں اور کچھ اس سلسلے میں کچھ رہنمائی کریں کہ کیا ہم گو ٹو میٹنگ یا زوم اور جو کہ آسانی سے سینٹرلی ارینج کیا جا سکے ہم اپنی نیکسٹ فورم کی ڈسکشن اس میں کریں. تو آپ گو ٹو میٹنگ یوز کر سکتے ہیں. جب ہم ابھی فورم یوز کر رہے ہیں اسی کو یوز کر سکتے ہیں. مطلب ہے وی کین نیکسٹ ٹائم جب کرنا ہو تو مجھے بتا دیں کب کرنا چاہتے ہیں. وی کین یوز دا سیم فورم. اس کے اندر یو کین ایون آپ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اپنے ویڈیو کیمراز بھی. ان کیس جو بات کرنا چاہے وہ اپنا کیمرہ بھی آن کر سکتا ہے اور اٹ ورکس ویری ویری ویل. مطلب زوم بھی کام کر سکتا ہے. تو سر اس کا نیا لنک جنریٹ کرنا ہوگا. وہ میں یہ کر والے وہ جو تو لنکس ہیں یہ تو وہ میں کر دوں گا نا. جی آپ جب کہیں گے جی جی وہ تو آپ ٹائم بتائیں گے اور وہ میں کر دوں گا. سو یو کین آل کم آن دا سیم. مطلب ہے اس میں تو وی آلریڈی ہیو دس پیڈ سبسکرپشن تو کوئی ایشو نہیں. جب بھی ہم چاہیں آپ صرف اس وقت جو ہے نا کوئی اور کلاس سائملٹینیسلی شاید نہیں ہو سکتی. آئی ایم ناٹ شیور. بس صرف یہ فرق ہے شاید. تو کوئی ایسا ٹائم چوز کر لیں گے جب ہماری کلاس نہیں ہو رہی ہوگی کوئی. صاحب آپ کچھ اس میں کہنا چاہیں گے کیونکہ وہ بیسیکلی کوآرڈینیشن تو وہ کر رہے ہیں. نہیں تو آپ ڈیٹ اور ٹائم فکس کر لیں نا تو دین وی کین ڈو اٹ. آپ بتا دیں دن. دیکھیں ایسا رکھیں نا کہ ایوننگس نہ ہو. دن آپ یا ٹیوزڈے کا رکھ لیں دن یا منڈے کا رکھ لیں. ان دو میں سے کوئی دن آپ چوز کر لیں بس جو آپ کو سوٹ کرتا ہے. آپ آپس میں گروپ پہ ڈسکس کر لیں جون سا ٹائم آپ کو سوٹ کرے منڈے یا ٹیوزڈے کو. تو وی کین کنٹینیو دا میٹنگ جہاں پر ہوئی تھی بات، جہاں تک ہو رہی تھی. از دیٹ اوکے؟ اماد صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ چلو میرا تو وہ سنڈے 5 والا ہی ٹائم تھا ویدر پر منڈے ٹیوزڈے بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا سر آپ جس میں زیادہ لوگ ہو سکیں آئی ایم اویلیبل. سر گروپ میں اگر یہ شیئر کر لیں کون سا بیسٹ ٹائم ہے. ایکچولی ہماری وینسڈے کو شام کو کلاس ہوتی ہے، تھرسڈے کو بھی ہوتی ہے، سنڈے کو بھی ہوتی ہے کلاس. تو یہ 3 دن اگر جو ہے نہ کیے جائیں. سر ٹیوزڈے کو بھی کلاس ہے سر. ہاں ٹیوزڈے کو بھی کلاس ہے. سوری ٹیوزڈے کو بھی کلاس ہے. ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے سنڈے. اب باقی رہ جاتا ہے منڈے. سنڈے ایوننگ کو کلاس نہیں ہے، سنڈے مارننگ کو کلاس. سنڈے ایوننگ کو کلاس نہیں ہے واقعی. آپ لوگوں کو سنڈے ایوننگ سوٹ کرتا ہے کیا؟ سنڈے ایوننگ QC2 چل رہی ہے. چل رہی. سنڈے کو بھی کلاس ہے سر. سنڈے کو بھی کلاس ہے. دیکھیں سر یہ ساری کلاسیں کلاس ہیں. فرائیڈے اور سیٹرڈے سیٹرڈے ہے. فرائیڈے اور سیٹرڈے پورا دن فری ہوں گے ہم. گو ٹو میٹنگ یوز کر سکتے ہیں.
فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے. چلیں جی فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے میں اب آپ کوئی چوز کر لیں 1 hour سلاٹ چوز. سر جی سر سر زوم پہ کر لیں, زوم آسان ہے, اس پہ آرام سے ہو جاتا ہے. 40 منٹس کی میٹنگ ایک ہو سکتی ہے فری آف کاسٹ. اگر فردر جانا ہو تو پھر فردر 40 منٹ آپ کو مل جائیں گے, بٹ ود اے ڈفرینٹ میٹنگ آئی ڈی. آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیں جون سا بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے فارمیٹ. گروپ کا کافی بھی میں کرتے ہیں. میں ہیلپ کر سکتا ہوں. ویبیکس میں سیٹ اپ کر دوں گا اور ہم ویبیکس کے اوپر کر دیں گے اگر آپ کو وہ ٹائم نہیں مل رہا اس کے اوپر. کس کے اوپر؟ ویب ایکس پہ؟ جی ویبیکس پہ میں کر دوں وہ تو سب سے بہترین ہے. تو آپ ہم سمجھا بھی دیں گے کیسے کر سکتے ہیں اس پہ. تو سر ویبیکس میں آپ فون سے بھی ڈائل کر سکتے ہیں, لیپ ٹاپ سے بھی ڈائل کر سکتے ہیں. میں ایک میٹنگ آئی ڈی, جس طرح آپ کی میٹنگ آئی ڈی ہے اسی ٹھیک. طرح میں ایک میٹنگ آئی ڈی فارورڈ کر دوں گا اور اس پہ سب لوگ لاگ ان کر سکتے ہیں. شروع میں ایک دفعہ پلگ ان ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں, اور اگر آپ نے ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے موبائل کے اوپر تو پھر تو بہت آسانی کے ساتھ بہت کوئکلی آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. آپ پہلے سب کو بتا دینا کہ وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں پہلے ہم لوگ. جی ویب ایکس کی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت پڑے گی, اور جب آپ اس لنک کو کلک کریں گے تو آپ کو اسی وقت ریئل ٹائم کے اوپر بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے, بٹ یہ ہے کہ اگر آپ پہلے سے ویب ایکس کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے موبائل پہ تو آپ کو صرف میٹنگ کلک کرنی ہوگی. اور براؤزر کے اوپر, لیپ ٹاپ کے اوپر بھی آپ کو ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کا آپشن ملتا ہے. آپ لیپ ٹاپ کے اوپر بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ سسکو ویب ایکس میٹنگ ہے؟ سسکو ویب ایکس یہی ہے؟ جی جی سسٹم کی ویب ایکس. جی سر. اوکے چلیں. سنڈے کو آپ کائنڈلی 5 بجے کا اس پہ سیٹ کر دیجیے میٹنگ. زوم کا بھی ہم دیکھ لیتے ہیں, دونوں میں سے جو چل پڑا. ٹھیک ہو گیا, آپ میں بھیج دیتا ہوں. آپ کی رائے کچھ بتانا پسند کریں گے؟ سر میں کہتا ہوں میٹنگ میں بات کریں گے. میں جو ہوں میں نے آئی ہیو سم تھاٹس, میں ان کو اکٹھا کر کے بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو میٹنگ والے دن ہم کرتے ہیں اس کو. سر یہ ڈے ڈیسائیڈ نہیں ہوا کلیئرلی کہ سنڈے ہی ہے یا سیٹرڈے فرائیڈے. آپ کہہ رہے تھے نا کہ فری ہے, تو وچ از دا ڈے؟ سر یہ سنڈے کو نہیں ہوتا تو نیکسٹ فرائیڈے پھر ہم کر لیں گے. فرائیڈے اور سیٹرڈے فری ہے. دیکھیں آپ لوگ یہ آپ فرائیڈے سیٹرڈے جو بھی آپ ٹائم رکھیں گے آئی ایم اویلیبل. اور اگر آپ کوئی اور دن نیکسٹ کل کیوں نہیں, کل فرائیڈے ہے یا سیٹرڈے؟ کل رکھ سکتے ہیں. کل اگر آپ مطلب یہ اٹس اپ ٹو یو. کل فرائیڈے پرسوں سیٹرڈے ہے. ابھی ٹائم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اگر اف اٹس سوٹیبل. فرائیڈے 6 PM ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے فرائیڈے بہتر رہے گا. فرائیڈے کو شام کے وقت. اماد صاحب اویلیبل ہیں؟ اماد بھائی کلاس کے بعد ہونا چاہیے. اماد اویلیبل ہے؟ اماد سے پوچھیں تھا. جی 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 میں کر لوں گا جو ہے. کون سا ٹائم فرائیڈے کو؟ جو بھی بتائیں 6 بجے بے شک کرنا ہے. دیکھیں نا مغرب ہوتی ہے تقریباً 7:30 آلموسٹ. تو یا تو اس پہ ہم ویٹ کر لیں گے. مغرب اور عشاء کے درمیان کریں, یا مغرب سے پہلے اگر آپ کرنا, یا یہی ٹائم رکھنا ہے آپ نے 6 to 8. آئی ڈونٹ نو. سر فرائیڈے از اے ورکنگ ڈے, تو بیٹر کہ اگر مغرب کے بعد کر لیں کیونکہ لوگ فری ہوں گے اس وقت بیچ میں. ٹھیک ہے مغرب کے بعد. از اٹ اوکے وتھ ایوری باڈی کہ رائٹ آفٹر مغرب کے بعد کا مطلب ہے 7:45 PM یا 7:50 PM؟ جی 8 بجے کر لیجیے راؤنڈ سے. چلے 8 بجے کر لیتے ہیں. چلے 8 بجے کل. از ایوری باڈی پریپیئرڈ اینڈ ولنگ؟ کتنے بجے نا؟ 8 بجے کل. گو ٹو میٹنگ پہ. اچھا گو ٹو میٹنگ پہ. تو دیکھیں اب یہ ڈیسائیڈ کر لیں کس پہ کرنا ہے. فرائیڈے کا اسی لیے کیا تھا کہ اس پہ کلاس کوئی ہو نہیں رہی اور وہ آپ کا گو ٹو میٹنگ اویلیبل ہوگا. ہاں تو ہم گو ٹو میٹنگ پہ کر لیتے ہیں. میٹنگ پر ہی رہیے سر, لیکن میرا تو خیال ہے کہ ہمیں
یہ 6 بجے کا ٹائم سوٹ کرتا ہے. اگر کوئی باقی لوگ اپنے دفتروں میں یا دوسرے ورکنگ پلیسز پہ مصروف نہ ہوں تو فرائیڈے کا ٹائم 6 بجے کا ٹائم ٹھیک رہتا ہے. 8 بجے پھر بہت لیٹ ہو جاتا ہے. اور تو پھر سیٹرڈے کر دیں اگر فرائیڈے کو ورکنگ ڈے ہے تو. کسی کو سیٹرڈے سوٹ کر لیا کیونکہ آفس میں جانا ہوتا ہے ہاں ورکنگ ڈے ہے فرائیڈے تو سیٹرڈے وڈ بی فائن تو چاہے اس میں 6 بجے شام کر لیں. تو سیٹرڈے 6 PM انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو جولائی کیا ڈیٹ ہے؟ go to meeting. جولائی 4 رائٹ. گو ٹو میٹنگ آپ کو لنک آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے. اور یہ درست ہے. اور ایجنڈا میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا تو اس وقت یہ ہے کہ ہاؤ شوڈ وی پروسیڈ ان دی رائٹ ڈائریکشن. کچھ آراء مختلف ہیں اس سلسلے میں. کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ نظام میں حکومت پر کام کرنا چاہیے. کچھ اس چیز کا اوپینین ہے کہ جب تک آپ یہ مدر اسپرٹ پیدا نہ کر لیں, آپ کے پاس ایک کمیٹڈ سیٹ اپ نہ ہو, تو اس سے آگے کی بات کرنا جو ہے وہ پری میچور ہے. تو ہم ابھی تو اس سٹیج پر ہیں اور کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں کر پائے ہیں. اچھا بیسیکلی تو یہی جی سر ایجنڈا بہت زبردست ہے سر. آئی لو اٹ. یو لو اٹ ہاؤ ٹو گیٹ ٹو جنہ فار شیور. میں آپ کو آؤٹ آف باکس تھنکنگ چاہتا ہوں. ہم جب بھی سوچتے ہیں نا, ہم سوچتے ہیں کہ جی ہم نے بھی بدر کی جنگ ایک لڑنی ہے, ہم سوچتے ہیں کہ جی ہم نے بھی ایک حکومت بنانی ہے. مے بی دیٹ از ناٹ واٹ وی آر ریکوائرڈ ٹو ڈو. ٹھیک ہے نا, ذرا اس بات پہ بھی ذرا غور کریں, سوچیں کہ مے بی دیر از سم تھنگ ایلس دیٹ ہماری کنڈیشنز ہم سے مانگتی ہیں جو ہمیں سکسیزفل بنائیں گی. ہم سب کی زندگی کتنی ہے؟ کسی کی 5 سال رہے گی, کسی کی 10, کسی کی 20, کسی کی 2 سال. وٹ کین ایچ ہمارا سب کا حساب فردن حساب ہونا ہے. حساب ہمارا فردن ہے. سر گول ایک ہونا چاہیے, بگ گول, اور اس کے بعد پھر اسٹرگل جو ہے اپنی اپنی ہے انڈیویجول, جتنا آپ اپنی کیپیسٹی میں کر سکیں. سر جب ہم جنت کی بات پر چلے جاتے ہیں تو پھر تو وہ اس میں انڈیویجولزم آ جاتی ہے. سر میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے غلبہ, اسلام کا غلبہ قائم کرنا, جب اس کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے. لیکن اسلام کا غلبہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جنگ اگر کر کے حاصل کریں گے, مے بی دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. کوشچن یہ مے بی دیٹ ول ہیپن آفٹر 30 ایئرس. آج آپ کیا کر سکتے ہیں؟ رائٹ. سو آج میری صرف جو ہے نا سوچ مجھے جنت میں لے کے نہیں جائے گی. کوئی عمل ہے, پورا قرآن بھرا ہوا ہے کہ اعمال وہ کون سے اعمال ہیں؟ جی اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہے سر, یہ تو اعمال کی بات ہے. تو اعمال کون سے اعمال, کون سے والے اعمال؟ آؤٹ آف باکس سوچیں. آؤٹ آف آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے, پوری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے, ایک گلوبل انوائرمنٹ ہے اس وقت. مطلب آپ کہتے ہیں کہ آپ کا خیال ہے کہ یو کے میں اچھے مسلمان نہیں ہیں, کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے یو کے مسلمان؟ کیا پاکستان کے مسلمان بہتر ہیں کہ یو کے مسلمان بہتر ہیں؟ آئی تھنک نیڈ ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس کہ واٹ از ریئلی ہیپننگ ان دا ورلڈ. دنیا اب گلوبلائز, چھوٹی سی دنیا اب چھوٹی سی ہو گئی ہے. مطلب ہے وی آر ناٹ لیونگ ان ڈفرینٹ پارٹس. سو سلوشن ایسا ہونا چاہیے جو میرے لیے بھی ہو, یو کے بندے کے لیے بھی ہو, فرانس میں بیٹھے والے بندے کے لیے بھی ہو, آسٹریلیا والے کے لیے بھی. اللہ صاحب سجیسٹ کریں سارے لوگ چھوڑ کے اپنے ملک کہیں اور چلے جائیں. دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن, ناٹ انٹل قیامت. آئی ڈونٹ تھنک سو. ہمارا تو مسئلہ ایک بڑا انفرادی قسم کا ہے. ہم نے اس خطے کو ہندوستان سے الگ کیا اور صرف اس سلوگن پر کیا کہ ہم یہاں پر دین کا غلبہ قائم کریں گے اور اللہ کا قانون یہاں اس ملک کا قانون ہو. اس میں ہم نے آج تک عمل نہیں کر پائے. کرنل صاحب, تو ہمیں تو بیسکلی اپنی جو کریشن کا نظریہ ہے اس
कर्नल साहब कंपैरिजन कि अमेरिका का मुसलमान और कनाडा का कैसा है, हमें तो बुनियादी तौर पर इस खत्ते की पहले बात करनी है कि जिसको हमने रख के बैठे हुए हैं और सारी दुनिया की नज़र है हमारे ऊपर कि हम किस तरह से इस मुल्क से जान छुड़ाएं, कैसे इसका एटम बम इससे छीन ले और इसके दांत निकाल दें ताकि ये भी सऊदी अरब बन के बैठ जाए, ताकि ये भी यूएई बन जाए। तो हमारा मसला तो इन सब से जुदा है। नॉट एग्रीड कर्नल साहब, नॉट एग्रीड। आउट ऑफ बॉक्स सोचें। ये अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि आपने पाकिस्तान बनाना था इंडिया से। अल्लाह ताला ने कुरान में कहीं नहीं लिखा कि किसी को एक खत्ता हिंदुस्तान से अलग करके इस्लामी हुकूमत बनानी थी। नो वेयर। ट्राई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। मुसलमान एक जो जॉर्डन में पैदा हुआ था वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट मुसलमान है। तो लेट्स थिंक अबाउट इट। अल्लाह ताला ने ये तो कहा है ना कि इस दीन को पूरी अदयान पे गालिब कर दो, वलो करहल काफिरून। जी। वो तो हमें करना ही है, वो तो हमारी जिम्मेदारी है। तो एनी लेट्स लुक एट अ सोल्यूशन जो कि ग्लोबली भी फिट होता हो। एनीवे वी कैन टॉक ऑन दिस सैटरडे को। हम फोरम पे बात करेंगे। ग्लोबली तो जब आप बात करेंगे तो सिर्फ खिलाफत की बात करेंगे। तो वो एक स्टेज है जो कि बहुत बाद की स्टेज है। फिलहाल तो आप सर्वाइवल की बात है और इस दीन की बात है जिसके लिए ये सारा कुछ किया हुआ है। मेरे नज़दीक तो अगर आप इसमें से दीन को निकाल दें तो फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं थी ये मुल्क अलग करने की। सर आप अपना सोच रहे हैं। पाकिस्तान में जो मुसलमान रहते हैं वो तो थोड़े सारे हैं। मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। जब दीन की बात होगी तो पूरे मुसलमानों की बात होगी। अल्लाह ताला के लिए सब बराबर हैं, पाकिस्तान के मुसलमान भी और ऑस्ट्रेलिया के मुसलमान भी और मक्का के मुसलमान भी। देखिए आपको तो पता क्या समझते हैं, सऊदी असल जहाँ दीन उतरा था वो तो पाकिस्तानियों को मुसलमान ही नहीं तस्वर, मतलब उनके नज़दीक तो हम बड़े लो किस्म के मुसलमान हैं। और आप कह रहे हैं कि हमने जो है वो बनानी है, मदीना की रियासत बनानी है। सो उनकी नज़रों में हम लोग हिजरत करके वहाँ से आए। हमने बिल्कुल रसूल पाक का जो एक तरीका था, उन्होंने भी मदीना हिजरत की, वहाँ पे जाके इस्लामिक स्टेट का क़याम किया। हम उसी प्रोसेस से गुजरे हैं। 47 में हमने इस पूरे बरसगीर को इतनी मुश्किलों से आज़ाद किया और आके यहाँ पर लोग आबाद हुए। आज तक लोग पूरी तरह से सेटल नहीं हो पाए हैं और हमारे यहाँ इतनी कदूरतें हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं, हमारे इतने इश्यूज हैं। लोगों ने अपने भाई इलाके छोड़ दिए और ये सब इसीलिए हुआ था कि हमारा एक ऐसा वतन कायम होगा जिसमें हम अल्लाह का नाम लेने वाले होंगे। जैसे काजी आज़म ने कहा था कि नहीं सर, हम और ये लोग जुदा हैं। कर्नल तो साहब हमने तो कर्नल साहब खत्म कर सर कर्नल साहब आपका बिल्कुल एक एंगल है टोटल। आप आप सोचें एक बंदा बैठा हुआ है किसी और मुल्क में, उसको उसकी वो विजन नहीं है जो आपकी है, लेकिन दीन की विजन एक ही होनी चाहिए। जो बैठा हुआ है जॉर्डन में, जो तुर्की में बैठा हुआ है, जो सऊदियों में बैठा हुआ है और जो इंडोनेशिया में बैठा हुआ है, सबका एक विजन होना चाहिए। उनका विजन तो ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में मदीना की रियासत बने। लेट्स थिंक ऑन दोज। सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, ये दीन और सियासत को तो इकट्ठा चलाना है। सर फिर भी लेट्स टॉक अबाउट दिस, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करें। 73 साल हो गए इस मुल्क को। आपका ख्याल है हम जहाँ पे खड़े थे वहाँ से हम किधर हैं इस वक्त? वी आर मतलब हर असल चीज़ है अखलाक। अखलाक अगर अखलाक नहीं बना सके हम तो हम कामयाब नहीं हो सकते। जितनी नमाज़ें पढ़ लें, जितना सब कुछ कर लें, जितने विजन बना लें, अगर हम ये कौम मजमूई तौर पे बेईमान है, धोखा देती है, फ्रॉड करती है, सच नहीं बोलती है, अब क्या क्या अपने आप को कहें। और साथ ही हम बात करते हैं कि हम मदीना की रियासत बनाएंगे और हम ये अल्लाह का निज़ाम कायम करेंगे, वो तो बहुत दूर की बातें हैं। पहले अमीन और सादिक बनेंगे तो हम आगे जाएंगे। तो लेट्स बी फेयर एंड फ्रैंक। हम कर क्या सकते हैं? सिर्फ बातें ही कर सकते हैं। इसके लिए सर हमने इस बरसगीर में काम हुआ ही नहीं। आप ये देखें कि कुरान मजीद का उर्दू में तर्जुमा कब हुआ, पीछे चले जाएं ज़रा। जो मुझे
فرق پڑتا ہے کہ یہ مغلوں کے آخری زمانے میں کہیں ہوا ہے، اور مشکل سے کہتے ہیں کہ 300 یا 350 سال پہلے اردو میں ترجمہ ہوا. تو 1000 سال تک لوگ اس کو گریک کے طور پر یہ ساری دعائیں اور یہ نمازیں پڑھتے رہے ہیں، اور اس علاقے کے لوگوں کو آج بھی دین کا پتہ نہیں ہے. کرنل صاحب، فورم میں بھی بات کی. کرنل صاحب، اردو ترجمے کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے غلبے پہ، نو ریلیشن شپ. جب آپ کو دین ہی نہیں سمجھ آئے گا تو سر- آپ میں کمٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ سر کوشچن یہ ہے کہ دین سمجھ آ چکا ہے، دیر از سم ادر وے. ہمارے لیے اس وقت جو ہے دین کی سب چیزیں اویلیبل ہیں. دین کا کون سا پہلو کسی کو سمجھ، اتنی حدیثیں تو صحابہ کو بھی نہیں آتی تھی جتنی ہمیں آتی ہیں. سو نالج از آلریڈی دیر. دیر ہیز ٹو بی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا، جی بتائیے. اقرار بالقلب کی بات ہے، یہ زبانوں پر تو ہے دین، لیکن یہ دل میں نہیں اترا. سر نہیں اترا نا، تو کوشچن یہ ہے کہ آپ سوچیں تو بر صغیر کا نہ سوچیں. آپ سوچیں کہ میں آپ کو کہتا ہوں، اگر فرض کیا کسی جگہ پہ دنیا میں کسی کونے پہ بھی اگر کوئی اسلامی حکومت قائم کر لیتا ہے تو کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ ہجرت کرنی چاہیے ہجرت کر لینی چاہیے. اس کو. میں افغانستان کی طرف دیکھ رہا ہوں. بالکل انشاءاللہ سر. دیکھیں کوشچن یہ ہے کہ آپ کیوں سوچتے ہیں کہ جی بر صغیر ہند کے یہیں پر ہی ریاست مدینہ بننی ہے؟ ہماری اسٹرینتھ ان کے ساتھ ہونا چاہیے جو یہ کام کر رہے ہیں. ہمیں کیا معلوم کہ یہ افغانستان نہیں پتہ. اور یہ حصہ پاکستان کا یا ایک سیٹ اپ بن جائے گا آئندہ؟ نہیں پتہ، اگریڈ، نہیں پتہ. لیکن جو پتہ ہے یہ تو پتہ ہے کہ یہ والی پولیٹیکل سسٹم جو ہے نا، یہ تو کہیں نہیں جا رہی. پاکستان تو کہیں نہیں جا رہا. رائٹ. اگر اختیار دیکھ دیں گے تو پھر تو یہی جواب ہے. جی آئی ووڈ لائک سم آؤٹ. میں نے کہا جی اگر ہم ہتھیار بھیج دیں گے تو پھر تو یہی جواب ہے جو آپ فرما رہے ہیں. سر ہمارے ہتھیار جو ہے نا، میں آپ کو بات بتاؤں آپ حیران ہو جائیں گے. میں نے بھیجی تھی، ہمارے پاس اتنا پیٹرول ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے ہتھیار استعمال کر سکیں. جس دن جنگ ہوگی ہمارے سارے جہاز جو ہیں وہ جیم ہو جائیں گے، وہ ہوں گے. ہمارے پاس بخیر 20 دن کے لیے پیسے ہیں اپنے چلانے کے لیے ساری آرٹلری. یہ جو انفاؤنڈیڈ قسم کی چیز ہے، ہمارے پاس بہت بڑی ملٹری پاور ہے. وی آر زیرو. جب ہم لوگوں سے لون لے کر گزارا کر رہے ہیں. اگر آپ کو اگلا لون نہیں آئے گا تو آپ یہ باتیں بھی نہیں کر سکتے، کمپیوٹر ہی ختم ہو جائیں گے آپ کے. یہ تو دنیاوی اسباب کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ تو میں اگر جواب مومن ہے تو بے دل بھی لڑتا ہے سپاہی. سر وہ تلوار سے لڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر آپ اس کی بات کریں. جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ایٹم بم صرف ایک دکھانے کے لیے ایٹم بم ہے، دیٹس آل. ہم 3 دن کی جنگ نہیں لڑ سکتے، 3 days. سر ہم نے وقت بنا دیا، اس کو چلانی چاہیے کہ ہم جیسے ضیاء الحق نے کہا تھا تو انڈین پرائم منسٹر کو کہ تم تو ایک ہی ہندو اسٹیٹ ہو، اور اگر تمہارا ہمارے ساتھ یہ ہو گیا معاملہ تو ہم تو بہت سارے ہیں، ہم تو 57 ہیں، تو اگر ایک ان میں سے کم بھی ہوگی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تم ایک ہندو اسٹیٹ ایک ہی ہو تو پھر تو دیکھ لینا کہ تمہارا تو دنیا میں نام بھی نہیں رہے گا. سر تو بات اس میں کم از کم ہمت تھی، آج وہ ہمت بھی نہیں رہی. سر کرن صاحب آپ صرف ایک ہندوستان کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. بلیو می اٹ از مور دین دیٹ. یہ ایٹم ہمارے کوئی کام نہیں آنے. ریئلٹی ہے. اچھا فرض کیا آپ نے ایٹم بم چلا لیے، سب کو گرا دیا، جب لوگ باقی بچیں گے ان کا اخلاق بڑا اچھا ہوگا، وہ چلا لیں گے اس کو، وہ کیا کریں گے؟ یہ ایٹمی ہے جس کی وجہ سے انڈیا ہولڈ پہ ہے. وہ سر کچا کھا جاتا ہے. سر جس دن انڈیا نے پہلا دھماکہ کیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا پاکستان شوڈ سی دی ریئلٹیز آن گراؤنڈ، اور اگر یہ ان کو جوابی تحفہ نہ دیا جاتا تو انڈینز وڈ ہیو جسٹ رن اوور دس کنٹری. سر دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ. ہم یہ کوئی اور بات کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، ہم بات کر رہے ہیں جس کو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اسلامی حکومت بنانی ہے پاکستان میں، رائٹ.
آپ پہلے اپنا ڈیفائن کریں فوکس کہ کیا پاکستان میں بنانی ہے. یہ اس ویژن سے آپ رہیں گے زندہ کہ پاکستان کو میں نے اس مدینہ کی ریاست بنانا ہے. از دیٹ دی ویژن؟ آئی وانٹ ٹو نو دیٹ. ویژن ہے اللہ کو خوش کرنا, اللہ کو راضی کرنا, رائٹ. اللہ کیسے راضی ہوگا؟ وی نیڈ سم ڈو آؤٹ آف باکس تھنکنگ. اللہ اسی صورت میں راضی ہوگا جو ہم نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے اور کلیکٹیو وعدہ کیا ہوا ہے قوم کی حیثیت سے, اور اس کو ہم اگر عملی جامہ پہنائیں گے تو اللہ خود بخود راضی ہوگا. یہ جنت کا جو تصور ہے کہ ہم جنت مل جائے گی, یہ تو ایک پھر انڈیویجول معاملہ آ جاتا ہے. نہیں, انڈیویجول معاملہ نہیں ہے سر. اینی وے وی ول ڈسکس دس. آپ اپنے اپنے پلانس یو کین سی کہ جی قوم پاکستان ہے یا قوم مسلمان ہے, ہاں یہ ڈفرینس ہے. سر ڈیفائن کریں نا. وائی ڈو یو تھنک پاکستان؟ آپ مسلمان کو دیکھیں, ترکی کا مسلمان نہیں ہے, آپ اس کے لیے سوچنا ہی نہیں چاہتے. آپ ہندوستان سے لڑ رہے ہیں ساری زندگی. موو آؤٹ آف دس, موو آؤٹ آف دس. آئی مین وی شوڈ تھنک مور گلوبل. یہ ڈسکشن ہم نے میرا خیال ہے سیٹرڈے کو کرنی ہے ساری. جی سیٹرڈے کو کرنی ہے. میں سر تیاری کر رہا ہوں سیٹرڈے کو. ڈونٹ ایکسپیکٹ این ایزی ڈسکشن فرام می. سو لیٹس موو. سو انشاءاللہ ملاقات سیٹرڈے کو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا.